اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ سورہ طٰہٰ آیات 115 سے 119۔ وَلَقَدْ وَلَقَدْ عَهِدْنَا اور تحقیق ہم نے عہد لیا، اِلیٰ آدم آدم سے، من قبل اس سے قبل کی آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے معاملے میں جلدی کرنے سے روکا۔ اب اس جلدی کے نقصانات واضح کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے ماجرے کا حوالہ ہے۔ انسانی فطرت کے ضعف سے ابلیس نے فائدہ اٹھایا اور آدم علیہ السلام کو ورغلا کر اللہ کی ہدایت سے غافل کیا اور شجرہ ممنوعہ کا پھل کھلا دیا۔ اس لیے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ اور نہیں پایا لہو اس کے لیے عزما پختگی، عزم کی پختگی اس میں ہم نے نہ پائی، کہ ان سے عہد لیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ان سے ایسا ہو گیا۔ تو یہاں نسیہ نگاہوں سے اوجھل ہونے کے مفہوم میں ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہدایت کی گئی تھی، ایک وقتی جذبہ عجلت میں سے مغلوب ہو جانے کے سبب وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی اور مضبوط عزم کے ساتھ وہ اس پر قائم نہ رہ سکے۔ عزم کا صحیح مفہوم صبر، عزیمت اور استقامت ہے، اور اس کی ضد بے صبری اور جلد بازی ہے۔ گو انسان کی فطرت میں ہی جلد بازی ہے، اس لیے فرمایا خلق الانسان من عجل، سورہ انبیاء، اور سورہ اسراء میں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان بہت ہی جلد باز ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کے لیے، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا۔ یہ پھل کھلانے سے بھی پہلے کا معاملہ ہے کہ جب حضرت آدم کو تخلیق کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ تمام کے تمام فرشتوں نے اللہ کی اطاعت کی، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ وہ جنوں میں سے تھا۔ یاد رہے کہ یہ قصہ حضرت آدم اور ابلیس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39 کے درمیان بھی گزرا ہے، اور اس کی تفصیلات سورہ اعراف میں بھی موجود ہیں۔ فَقُلْنَا پس ہم نے کہا یا آدم اے آدم ان ھذا عدو لک، ان ھذا بلا شبہ یہ عدو دشمن ہے، لکا تیرا بھی، ولزوجک اور تیری بیوی کا بھی۔ تو جب شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا تو حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کو یہ بات بتا دی گئی کہ یہ تم دونوں کا دشمن ہے۔ آپ دونوں کو جنت میں رکھا گیا اور ساتھ ہی یہ نصیحت کر دی گئی فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا پس وہ تم دونوں کو نہ نکلوا دے، من الجنتی جنت میں سے، فَتَشْقَىٰ پھر تم محروم ہو جاؤ۔ کہ اللہ نے تخلیق کرنے کے بعد تم کو جنت میں رکھا ہے اور شیطان یہی کوشش کرے گا کہ وہ تم کو جنت سے نکلوا دے۔ یاد رہے کہ سورہ اعراف میں ہم یہ تفصیل پڑھ چکے ہیں آیات 11 سے 22 کے درمیان، کہ صرف ابلیس نے سجدے سے انکار پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جوش حسد میں خود اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج بھی کیا کہ اگر تو مجھے آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت کو ورغلانے کی مہلت دے دے تو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ مجھ پر کسی لحاظ سے فضیلت نہیں رکھتے اور نہ ہی یہ جنت کے حقدار ہیں، اور تو دیکھے گا کہ میں ان میں سے اکثریت کو اپنا ہم نوا بنا لوں گا۔ جواباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے تجھ کو مہلت دی، جا تو جس کو ورغلا سکتا ہے ورغلا لے، میں تجھ کو اور تیرے سارے مریدوں کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ ساتھ ہی حضرت آدم سے فرمایا کہ تم جنت میں رہو اور یاد رکھو کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے۔ ساتھ فرمایا ان لکا یقیناً ہے تیرے لیے، اللہ تجوع فیہا کہ نہ تو بھوکا رہے گا اس میں، ولا تعرا اور نہ ننگے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جنت میں ہر طرح کی نعمتیں اور آسائشیں عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّكَ اور بلا شبہ آپ کو
لا تظمأ فیہا، نہ تو پیاس لگے گی اس میں، ولا تضحا، اور نہ دھوپ لگے گی۔ تو ان دو آیتوں میں جنت کی نہایت جامع تعریف بیان کی گئی ہے کہ نہ اس میں تم بھوکے رہو گے، نہ ننگے، نہ اس میں تمہیں پیاس ستائے گی، نہ دھوپ۔ تو یہ وہ جنت ہے جس میں حضرت آدم اور حضرت حوا کو رکھا گیا، اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو لوگ بھی نیک اعمال کریں گے انہیں پھر بالآخر اس جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس وما علی الا البلاغ۔